سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 تلاوت. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور تاگے برابر بھی دھاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا. اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ. اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور 2 چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں یعنی کھسکا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا. دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس رکوع نمبر 8 کی سورہ بنی اسرائیل کے، اس میں آیت کریمہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس سے وہ امام زمان مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کی. حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی قیامت کے دن، جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اے فلاں کے متبعین ادھر آ جاؤ. تو اس سے ایک بات سامنے آ گئی کہ قیامت والے دن جو شخص اپنے آپ کو جس سردار کے پیچھے دنیا بھر میں لگائے پھرتا رہا، قیامت کے دن اسی سردار کے پیچھے وہ چلے گا. اس لیے جس لیڈر کو اپنا سمجھے گا قیامت والے دن اس لیڈر کے پیچھے چلے گا، اسی لیڈر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اور الحمدللہ اہل السنت و جماعت میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو طریقت کے سلاسل سے وابستہ ہیں، اور مسلمانوں میں سے اچھے عقیدے والے لوگ ایسے ہیں جو ان عقائد کے ساتھ وابستہ ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں، کہ وہ اس آیت کریمہ کو اپنے پلے باندھتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کے پیچھے اٹھنا ہوگا جس کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ کوئی قادری سلسلے کے اندر جا کے بیعت ہو گیا، کیونکہ قادری سلسلے کے امام حضور غوث اعظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کوئی سہروردی سلسلے میں جا کر بیعت ہو گیا کہ سہروردی سلسلے کے امام حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کوئی چشتی سلسلے میں جا کے بیعت ہو گیا کہ اس سلسلے کے مشہور امام حضرت سیدنا امام سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. کوئی نقشبندی سلسلے میں جا کر بیعت ہو گیا کہ نقشبندی سلسلہ اس نے اختیار کر لیا اور اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لکھ رہا ہے، کیونکہ اس سلسلے کے امام حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی لیڈر کوئی دنیا دار نہ ہو،
جس کے نام کے ساتھ کسی طریقت کا نام آتا ہے کہ وہ قادری ہے، وہ اویسی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رہنما حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے رہنما ہوں قیامت کے دن، ہم ان کی جھنڈے کے نیچے اٹھیں، ہمارا کوئی دنیاوی رشتہ نہ ہو، ہمارا کوئی دنیا دار اور دنیا کی لذتوں میں کھویا ہوا شخص کوئی ہمارا لیڈر نہ ہو جائے۔ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دنیا دار کے سائے کے نیچے اٹھیں۔ اس لیے زیادہ محبتیں جن کو دیتے ہو سوچ لو کہ آپ کن لوگوں کو محبت دیتے ہو، اور جس کو محبت دو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ دنیا والا ہو یا چاہے آخرت والا ہو۔ دعوت حق کو آپ نے قبول کی یا دعوت باطل، دونوں صورتوں میں جو بھی ہوگا، ابو جہل کے ماننے والے ابو جہل کے پیچھے اٹھیں گے، یزید کو ماننے والے یزید کے پیچھے اٹھیں گے، اور فرعون کو ماننے والے فرعون کے پیچھے اٹھیں گے، ابو لہب کو ماننے والے ابو لہب کے پیچھے اٹھیں گے۔ اب اپنا اپنا جھنڈا ہوگا، کوئی گستاخوں کو ماننے والا ہوگا تو گستاخوں کے پیچھے اٹھے گا، اور کوئی عاشق رسول کو ماننے والا ہوگا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہوگا تو وہ ان کے جھنڈے کے پیچھے اٹھ رہا ہوگا۔ کوئی وہ لوگ ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے نبی ہمارے بھائی کی طرح ہے، تو استغفر اللہ العظیم، نبی کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے رہے ہوں گے، قرآن کی بے ادبیاں، اللہ کی بے ادبیاں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، پاک ہے اللہ ہر عیب سے۔ اور ایسے لوگوں کے پیچھے جو چلتے ہوں گے قیامت والے دن وہ ان کے پیچھے ہوں گے، اور ہم ان اماموں کے پیچھے ہوں گے جنہوں نے رب کی بھی تعظیم کی ہے، اس کی توحید کا بھی احترام کیا ہے، رسول کی رسالت کا بھی احترام کیا ہے، ولیوں کی ولایت کا بھی احترام کیا ہے۔ پھر بنی نزول، یہ جو ایک بنی ثقیف کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 8 کی جو آیت نمبر 73 ہے اور 74 ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے بنی ثقیف کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا 3 باتیں حضور آپ منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے نماز میں جو رکوع اور سجدہ ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم کھڑے رہیں گے اور رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم لات کو پوجیں گے تو نہیں، مگر 1 سال کے لیے جو بت ہمارا لات ہے، لات بت کا نام تھا، اس کو جو ہے وہ 1 سال تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اس کے لیے جو نذرانے اور چڑھاوے آنے والے ہیں وہ نذرانے اور چڑھاوے ہم لے لیں، وصول کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں بڑے جلال کے اندر ارشاد فرمایا، اس دین میں کچھ بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع اور سجدہ نہ ہو، اور بتوں کے توڑنے کی بابت تمہاری مرضی، لیکن لات اور عزا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے دراصل یا رسول اللہ یہ شرطیں ہم نے اس لیے رکھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہوا ہو۔ آج کل بعض لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، دینی محفل میں آتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے ذرا نمایاں مقام ملے، وہ خدمتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دین کی خدمتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں ذرا دوسروں سے زیادہ مقام ملے، ہمیں دوسری عورتیں دیکھیں یا دوسرے مرد دیکھیں کہ ان کے ساتھ ذرا زیادہ اس پوری بھری مجلس کے اندر ان کی ذرا زیادہ ویلیو ہے، تو وہ سن لیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی نیتوں کو صاف کرو اور اپنے اندر آنے کا جذبہ یہ رکھو کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم آتی ہیں اور ہم آتے ہیں۔ یہی حال دورہ تفسیر قرآن کا ہے، یہی حال دنیا کی محفلوں میلاد کانفرنسوں کا، دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسیں، دنیا بھر میں اجتماعات، حج، عمرے، سب جگہ، یعنی اس بات کو آپ پوری دنیا میں لے جاؤ، اپنے گھروں کی محفل ہو یا اپنے علاقوں کی محفل ہو، بڑے سے بڑا کوئی پروگرام ہو، اس میں آپ یہ مت سوچو کہ ہمیں کوئی نمایاں مقام ملے، دین کی بات ہو اور اس کے لیے آپ دنیا کی شہرت چاہ رہے ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ذریعے دنیا کمانے کی کمینی عادت سے ہم سب کو بچائے، چاہے وہ دنیا کا نام ہو، چاہے وہ دنیا کا پیسہ ہو، چاہے وہ دنیا کی واہ واہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے حرص اور لالچ اور ہوا سے ہم سب کو بچائے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافر عرض کرنے لگے کہ حضور دوسروں کو نہ ملا ہو ایسا اعزاز ہمیں دیں تاکہ ہم فخر کر سکیں. تو اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب لوگ شکایت کریں گے تو آپ کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے حکم ایسے آیا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی اس پر اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے.